امام زمانہ اپنی دادی کا پرسہ لینے آتے ہیں. ایک امام کو بڑا صدمہ ہے کہ ان کی دادی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں برداشت نہیں ہوتی. تاریخ نے بیان کیا ہے، روایت ہے کہ کچھ ہستیاں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں ہیں. جتنا یہ روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا. معصوم کا فرمان ہے، سنیں گے روایت. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ جنت البقیع چلیے گا. وہاں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں اور بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں ہیں. خاندان اہل بیت کے بہت سے افراد ہیں. چھٹے امام جو وہیں پہ ہیں فرماتے ہیں جتنا 5 ہستیاں 5 لوگ رو گئے، اب آنے والا کوئی بھی اتنا نہیں رو سکتا جتنا وہ رو گئے. کہ مولا کون کون؟ کا پہلے جناب آدم. جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا، جناب آدم روتے رہے، مدتوں روتے رہے. ایک دن جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا، اے آدم، اللہ کہتا ہے یہ جو آپ کا بیٹا مارا گیا ہے نا، ایک جو آخری نبی آئیں گے ان کا ایک نواسہ حسین ہوگا، اس حسین کا ایک جوان بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا. وہ بھی میدان کربلا میں اپنے بابا کے سامنے مارا جائے گا، سینے میں برچھی لگے گی. جناب آدم رونے لگے. پھر ایک مرتبہ کہا، اے جبرائیل، یہ وہی حسین ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے؟ کہا ہاں آدم، یہ وہی حسین. پھر ایک مرتبہ کہا، اے جبرائیل، جب جنت میں بھی میں نام پڑھتا تھا نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو پہلے 4 کے نام پڑھتے ہوئے مسکراہٹ آتی تھی، حسین کا نام پڑھتے ہوئے گریہ ہوتا تھا. کہا ہاں یہ بڑے مظلوم ہیں. بس بھئی نوح خان صاحب آ چکے ہیں، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا. روایت تو لانی ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. یہ پرسہ دینا ہماری اپنے لیے کام آتا ہے. اپنی قبر میں روایات میں ہے رونے کا قبر میں کتنا اثر ہوتا ہے، اسی لیے مرحومین کے لیے مجلس رکھی جاتی ہے. ہمارے جوان بچے سب کوشش کریں، صرف بزرگ نہیں بلکہ سب آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں. پوچھا مولا آپ نے کہا 5 ہستیاں جتنا روئی ہیں کوئی نہیں رو سکتا، دوسری ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری ہستی جناب یعقوب ہیں. بیٹے کی جدائی نے بہت رلایا. جناب یعقوب اتنا روتے تھے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. 12 بیٹے تھے، 11 آنکھوں کے سامنے ہیں. سب کہتے تھے ارے ہم سامنے ہیں. کہا نہیں، وہ جو ایک آنکھوں سے دور ہے وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، یوسف کو. جناب یوسف کی فراق میں روئے. کہا مولا تیسری ہستی؟ کا جناب یوسف. جانتے ہیں کیوں روئے؟ کہ جب زندان چلے گئے تھے تو زندان میں مسلسل جناب یوسف روتے رہتے تھے. دروغہ زندان سے قیدیوں نے کہا کہ یوسف سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. یہ ہیں تیسری ہستی. 5ویں ہستی جانتے ہیں کون ہے؟ امام زین العابدین. ہمارے مولا اور آقا 5ویں ہستی ہیں امام سجاد. میں 4تھی ہستی بھولا نہیں ہوں، میں نے پہلے 4تھے امام کا پیش کیا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں میرے دادا سجاد اتنا روتے تھے کہ مدینے والے انہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے سجاد کب تک روئیے گا؟ کربلا کو تو اتنے برس بیت گئے. مولا کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا، مارا نہیں گیا تھا، زندہ تھا. وہ بھی نبی تھے، جانتے تھے بیٹا زندہ ہے، لیکن یاد کر کر کے اتنا روتے تھے نابینا ہو گئے تھے. کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. تم مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہا لیکن اے سید سجاد، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے. میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن اپنی پھپھی زینب کا شرابی کے دربار میں جانا نہیں بھلا سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئیے ذرا 4تھی ہستی سے متعلق پیش کروں. جانتے ہیں وہ 4تھی ہستی کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا. اب اگر سننا چاہیں گے
سنیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مولا کا جملہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر گھر آئے، دیکھا سیدہ بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ مولا نے کہا سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ جناب سیدہ اور زیادہ رونے لگی، کہا اے ابوالحسن مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے؟ کیا وہ بھول گئے میں ان کی نبی کی بیٹی ہوں؟ ایک مرتبہ کہا ہاں انہوں نے شکایت کی ہے۔ کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا مدینے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، اے علی ہمیں آرام نہیں ملتا، ہم سکون سے سو نہیں سکتے۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، میری طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا اتنی بلند آواز سے نہیں تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے۔ لوگ آواز نہیں سنتے تھے کہ کہیں ہمیں آرام نہیں مل رہا، پھر سب کو پتا کیسے تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، سب مدینے والوں کو پتا چل جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں، زلزلہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کوئی نبی قبر میں تڑپ کے کہتے ہوں گے او مدینے والوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو، کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے۔ 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی نے بہت گریہ کیا ہے۔ جانتے ہیں نا یہ جو تاریخ آ رہی ہے پرسوں، یہ بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، 2 روایات ہیں، 75 دن اور 95 دن۔ یہ 75 دن والی روایت ہے، پھر 95 دن پہ تو 75 دن 2.5 مہینے بنتے ہیں، 95 دن 3 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ کہا مولا آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ مولا جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 45 برس روئے یا اس سے بھی زیادہ، جناب یوسف 7 برس یا 21 برس روئے، امام سجاد 35 برس یا 40 برس روئے۔ مولا آپ کی دادی تو آپ فرماتے ہیں چند مہینے زندہ رہیں، پھر یہ سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے آئیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مدت کو نہ دیکھو، شدت کو دیکھو۔ سیدہ اس شدت سے روتی تھی کہ بی بی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ جانتے ہیں جب روتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لعنہا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ مصائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ مصائب پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بابا آپ کی سیدہ بی بی، میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت اگر دیکھ سکے بس اسی پہ تمام کر دوں گا۔ آج پڑھا نہیں جا رہا، مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آج امام علی کو، مولا علی کو، امام زمانہ کو فرصت دیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ مولا سے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اے ابوالحسن ذرا مجھے انصار کے رات کو انصار کے گھروں پہ لے چلیے، میں ان سب کے گھروں پہ جا کے کہوں گی ارے تمہیں غدیر بھول گئی اتنی جلدی، تم نے علی کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ مولا نے کہا سیدہ اگر آپ کہیں گی میں لے جاؤں گا۔ بی بی نے برقع لیا، حسنین کی انگلیاں پکڑی، ہاتھ میں عصا لیا۔ جب رات کو جانے لگی نا ہر گھر میں باتیں ہونے لگی، ارے رسول کی بیٹی گھر گھر جا کے کہہ رہی ہیں تمہاری غیرت کو کیا ہوا، کہاں ہے تمہارے ایمان، میں تمہارے نبی کی بیٹی گھروں پہ آئی ہوں۔ ہر آدمی گھروں سے بیویوں سے کہنے لگا چھپ کے دیکھو سیدہ آئی ہیں۔ سب بیویوں نے کہا یہ فاطمہ نہیں ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا سیدہ 18 برس کی جوان ہے، اس بی بی کے ہاتھ میں عصا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بی بی جھک کے نہیں چلتی۔ اب پتا چلا دروازہ گرنے کے بعد